مذہبی اور سیاسی اختلافات ایک پیچیدہ مسئلہ ہے، خاص طور پر بھارت جیسے کثیر العاطف اور مختلف مذاہب والے معاشرے میں۔ ان اختلافات کا اثر نہ صرف افراد کے درمیان تعلقات پر پڑتا ہے بلکہ قوم کی اجتماعی ترقی اور ہم آہنگی پر بھی منفی اثر ڈالتا ہے۔ ان مسائل کی وضاحت اور ان کے ممکنہ حل کو سمجھنا ضروری ہے۔ مذہبی اختلافات، مذہبی شناخت اور عقائد۔ ہندو اور مسلمان اپنے عقائد، عبادات، مذہبی رسومات، تہوار اور روزمرہ کی زندگی میں مختلف اصولوں کو اپناتے ہیں۔ کچھ لوگ ان اختلافات کو شناخت اور اجتماعیت کی علامت کے طور پر دیکھتے ہیں جو وقتاً فوقتاً کشیدگی کا باعث بن سکتی ہیں۔ مذہبی فرقہ واریت، مختلف فرقوں کے درمیان بھی تنازعات ہو سکتے ہیں، جیسے سنی اور شیعہ مسلمانوں کے درمیان اختلافات یا ہندو مذہب میں مختلف فرقوں کے درمیان مسائل۔ ان فرقہ واریتوں کو غلط فہمیوں یا مخصوص سیاسی یا سماجی فائدے کے لیے بڑھایا جا سکتا ہے۔ مذہبی بنیاد پر تشویش، بعض افراد یا گروہ اپنے مذہب کو بہتر اور دوسرے مذاہب کو کمتر سمجھتے ہیں، جس سے متعصبانہ رویے، تنقید اور دشمنی پیدا ہو سکتی ہے۔ سیاسی اختلافات، مذہب اور سیاست کا امتزاج۔ سیاست میں مذہب کا استعمال ایک اہم مسئلہ ہے۔ بھارت میں بعض سیاسی جماعتیں اپنے مفادات کے لیے مذہب کو اپنی سیاست کا حصہ بناتی ہیں، جو کہ مختلف کمیونٹیز میں تقسیم اور تنازعات کا سبب بنتی ہیں۔ سیاستدان مذہب کے مسئلے کو استعمال کرتے ہیں تاکہ مختلف طبقوں کے ووٹ حاصل کر سکیں، جس سے نفرت اور عدم اعتماد بڑھتا ہے۔ مذہبی سیاست اور حکومتی پالیسی۔ بعض اوقات حکومتیں یا سیاسی جماعتیں کسی خاص مذہب کے مفاد میں فیصلے کرتی ہیں، جس سے دوسری کمیونٹی میں احساس بے انصافی پیدا ہوتا ہے۔ مثلا بعض قوانین یا پالیسیز جو کسی ایک مذہب کی حمایت کرتی ہیں، دوسرے مذہب کے لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کرتی ہیں۔ فرقہ وارانہ تشویش، سیاسی مقاصد کے لیے مذہبی گروپوں کے درمیان فرقہ وارانہ فسادات کو بڑھاوا دیا جا سکتا ہے، جس سے امن اور ہم آہنگی متاثر ہوتی ہے۔ حل مذہبی رواداری اور احترام۔ تعلیم اور آگاہی کا فروغ ضروری ہے تاکہ افراد ایک دوسرے کے عقائد اور عبادات کا احترام کریں۔ مذہبی علماء اور رہنماؤں کا کردار بھی اہم ہے، انہیں تشویش پیدا کرنے کے بجائے رواداری اور ہم آہنگی کے پیغامات دینے چاہیے۔ سیکولر سیاست، بھارت میں سیکولر ازم کی اہمیت ہے، جس کا مطلب ہے کہ حکومت کا کوئی بھی مذہب سے تعلق نہ ہو۔ اس پر عمل درآمد ضروری ہے تاکہ حکومت کا فیصلہ مذہبی تعصبات سے آزاد ہو اور سب کے حقوق کی ضمانت ہو۔ سیاسی جماعتوں کو بھی مذہب کو سیاست کے لیے استعمال کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ مذہبی تفریق کے بجائے مشترکہ مفادات پر توجہ۔ مختلف مذاہب کے لوگ جب مشترکہ مفادات پر کام کریں گے، جیسے تعلیم، صحت اور غربت کا خاتمہ، تو وہ اپنے اختلافات کو پس پشت ڈال کر ایک دوسرے کے قریب آ سکتے ہیں۔ سماجی منصوبوں میں سب کی شمولیت یقینی بنانا ضروری ہے۔ مذہب اور سیاست کو علیحدہ رکھنا۔ مذہب اور سیاست کے تعلقات کو علیحدہ رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ عوامی پالیسی میں کسی بھی مذہب کو ترجیح نہ دی جائے۔ سیاسی قیادت کو چاہیے کہ وہ تمام مذہبی گروپوں کے مفادات کو برابر اہمیت دے اور کسی کو بھی انصافی سلوک سے محروم نہ کرے۔ مذہبی تعلیمی نصاب میں مذہب اور ثقافت کی اہمیت اور فرقوں کے بارے میں مثبت باتیں شامل کی جائیں تاکہ طلبہ میں رواداری کی ذہنیت پیدا ہو۔ تعلیمی اداروں میں ایسی سرگرمیاں ہونی چاہیے جو مختلف مذاہب کے طلبہ کو ایک ساتھ لائیں۔ قانونی تحفظات، حکومت کو چاہیے کہ وہ تمام مذاہب کے افراد کے حقوق کو آئینی تحفظ دے اور ہر مذہب کے لوگوں کے لیے یکساں قوانین اور انصاف کی ضمانت ہو۔ مذہبی اور سیاسی اختلافات کو حل کرنے کے لیے ایک جامع حکمت عملی کی ضرورت ہے جو سب کے حقوق کا تحفظ کرے اور سماجی ہم آہنگی کو فروغ دے۔